رکھا. جنہوں نے ڈکشنری کو دیکھ کے ترجمہ کیا وہ خود ڈکشنری تک رہ گئے. خود ڈکشنری تک رہ گئے. توجہ چاہتا ہوں حضرت کی دعاؤں کا تعلیم. لیکن جب بریلی میں سوداگران کے محلے میں نکی علی کا بیٹا احمد رضا جب ترجمہ کرنے بیٹھا اور مولویوں نے لغت کو کھولا، احمد رضا نے قرآن کو کھول کے کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں ترجمہ کروں گا، قاموس کو دیکھ کے نہیں، مصباح اللغات کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ کیسے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، کنز الکرامہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم پاک، فیضان مخدوم پاک، بستی بستی کریا کریا. پیاروں پتہ کیا چلا؟ جنہوں نے گر لغت کے اوراق کی برگردانی کی ان کی جماعت کے مولوی بھی انہیں یاد نہیں کرتے. لیکن جس نے یہ کہا تھا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اب میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جب میرے امام نے یہ التجا رکھی، قسم خدا کی میرے آقا نے چہرے سے پردہ ہٹایا. اب کوئی مولوی پوچھ سکتا ہے جامی میاں یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ میں ایسے کہہ سکتا ہوں جب آقا نے پردہ ہٹایا احمد رضا کی التجا کو سن کر، تو بریلی کے امام نے اٹھے ہوئے پردے سے کہا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واہ واہ واہ، کلام اعلیٰ حضرت، واہ 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 واہ. کیونکہ پیارو کنفرم بھی تو ہونا ضروری ہے نا. یہ تو التجا تھے اٹھا دو پردہ، التجا ہے، دکھا دو چہرہ. یہ تو حضور کے اختیار کی بات ہے، یہ تو حضور کے اختیار کی بات ہے. لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ احمد رضا کی آرزو پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو میں کہتا ہوں جیسے پردہ ہٹا امام نے کہا یقیناً تو زندہ ہے واللہ. یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا، حاضر کا سیگا استعمال کہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ. اب کسی نے کہا مصطفیٰ کریم کو تو نے زندہ احمد رضا کیسے دیکھ لیا؟ تو کہا سور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا. ارے حاجی صاحب ابھی حج کرنے جاؤ گے اور حج کر کے بھی عظمت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئی؟ میں کہتا ہوں حج ہے کیا؟ حضرت علماء کی طرف حج ہے کیا؟ عبادت خدا کی ہے، عرس مصطفیٰ کا ہے. عبادت خدا کی ہے، عرس مصطفیٰ کا ہے. یہی تو حج ہے، یہی تو حج ہے. عبادت خدا کی، جملہ سننا، عبادت خدا کی، عرس مصطفیٰ کا. جتنی چیزیں ہندوستان میں شرک و بدعت یہ کہتے ہیں اتنی چیزیں وہاں کر کے آتی ہیں. عرس میں کیا کرتے ہو؟ مزار چومتے ہو. حج میں کیا؟ حجر اسود چومتے ہیں. کیوں؟ حضور کا لب لگا تھا، حضور نے بوسہ لیا تھا اس لیے چوما. میں نے کہا حضور نے پتھر کو چوم کے بتا دیا کہ پتھر کو چومنا شرک نہیں ہوتا، پتھر کو چومنا شرک نہیں ہوتا. اس پر ایک بات یاد آ گئی، میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا جب آپ نے حجر اسود کو بوسہ لیا، میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھے بوسہ لینے میں ذائقہ ملا، جو حاجی اب ان سال حج کے لیے جا رہے ہیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا، آپ فرماتے ہیں نظام یمنی جو مجھے حجر اسود کو بوسہ لینے میں مزہ ملا، ذائقہ ملا، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملا. اور یہ ہر آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو تارک السلطنت ہو،
کیونکہ ہر آدمی ہر جہاں کا ذائقہ نہیں چکھا ہوتا. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہر ذائقے کو وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ذائقہ مجھے نہیں ملا. بزرگوں کی بات ہے. حضرت نظام امنی نے عرض کی حضور ہم نے بھی تو چوما, ایسا کچھ محسوس نہ ہوا. ایسا کون سا ذائقہ تھا؟ اللہ اکبر, بولو سبحان اللہ. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں جب میں حج کے نیت سے نکلا دل میں تڑپ تھی, اے اللہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تیرا محبوب ہوں, تو مولا پتھر کو تو سب چومیں گے, لیکن مولا دل میں بڑی حسرت ہے. کیا اشرف؟ حسرت یہ ہے مجھے اس پتھر پر جو لب مصطفیٰ ہے, حضور نے چوما تھا نا, اس لب کی زیارت کرا دے. مخدوم پاک فرماتے ہیں نظام یمنی سنو, تمہاری آنکھ نے دیکھا کہ میں نے پتھر کو چوما, حقیقت یہ تھی پتھر پر جو لب مصطفیٰ کا اس لب کو. دیوانے کی نگاہ کہاں دیکھ رہی نہیں, دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. یہی تو بابا فرید نے پوچھا تھا, اے نظام الدین محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے؟ یہ فریدی خانقاہ ہے. کون سی خانقاہ ہے؟ اور فریدی خانقاہ میں ایسے رنگ نظر آتے ہیں. سمجھ میں آئی میری بات؟ تو میرے امام کی اس التجا کو, تو حج عبادت خدا کی ہے اور عرس مصطفیٰ کا ہے, یاد مصطفیٰ کی ہے. یہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتاؤ اس گاؤں میں کوئی بھی 24 ہو, اس کو کھلا چیلنج, اگر مغرب کی اذان ہو تو آپ کلکتہ جاؤ گے, مالدہ جاؤ گے, کشن گنج جاؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ بولو بھیا کہاں جاؤ گے؟ عادت بنا لو مسجد جانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جو آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, ان تجتنبوا کبائر, اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے, ما تنہون عن, ان گناہوں سے جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا. اور پھر رب فرما رہا ہے وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخِلَ الْكَرِيمَ, اور ہم تمہیں عزت والی جگہ پر داخل فرما دیں گے. مسلمانوں, عزت کسی کے جیتنے ہارنے سے نہیں ملنے والی ہے. رب فرما رہا ہے بڑے گناہوں سے بچ, میں تجھے عزت دے دوں گا, میں تجھے عزت دوں گا. تو دنیا دار کی دہلیز پر عزت کی تلاش کرنے والوں, آج یہ حضرت سید علی چشتی کا 416واں عرس منا رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ تم اپنے دادا کی تربت بھول گئے. بعض ایسے ہوں گے انہیں اپنے ابا کی مزار نہ معلوم ہوگی, لیکن 4 صدی بیتنے کے بعد بھی آج تم ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے. اللہ نے ایسی عزت عطا فرما دی کہ ان کی نسلوں میں بھی اللہ نے عزت کو برقرار رکھا. میرے پیاروں, ادھر ادھر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اتنا یاد رکھنا, نماز کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تم لاکھ نیاز کرو, چیریٹی کرو, صدقہ کرو, زکوٰۃ دو پابندی سے, لیکن اگر نماز ساتھ میں نہیں ہے, اس کا کوئی تمہیں فائدہ ملنے والا نہیں ہے. میرے دوستو, میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہاں اذان سن کے تم مسجد کی طرف جاؤ گے, ٹھیک ہے نوجوانوں؟ کسی بھی 24 مولوی سے پوچھ لو, عرفات کا میدان ہے, حاجی عرفات میں ہے. اذان مغرب کو سن کر کے حاجی کو مزدلفہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے. اے حاجی صاحب نماز پڑھ لو, دیوبندی صاحب نماز پڑھو, عرفات کا میدان ہے. نہیں, مزدلفہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ مزدلفہ مغرب پڑھو؟ قرآن میں کہاں ہے کہ مغرب کی نماز چھوڑ دو مزدلفہ میں پڑھو؟ اچھا, جب آپ مزدلفہ پہنچو گے تو عشاء کا وقت, یہ بتاؤ علاقے والوں, اگر مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور عشاء کی اذان ہو گئی, اب مغرب پڑھو گے تو ادا ہوگی کہ قضا؟ نعرے تکبیر, نعرے
رسالت حضور معین المشائخ شہزادہ